انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے کتاب بدء الخلق صحیح البخاری، اور جو ہے اس میں ہم جو ہے ہم کتاب کا نام کتاب بدء الخلق ہے۔ صحابہ کے زندگیوں کے بارے میں پڑھیں گے، حضرت ابو ہریرہ، سعد بن معاذ اور دوسرے تمام صحابہ کرام کے بارے میں، ان کی جو ہے قربانیاں اور ان کی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ ان کی قربانیاں بھی بہت ہیں صحابہ کرام اجمعین کی، اور یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں، ان کی ذات سے سیکھنے کو بہت کچھ ہے ہمارے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری، زور زور سے پڑھیں، ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اپنی نیت کو ہم خالص کر لیتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دعا پڑھتے ہیں، اللہم اجعل لی عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے اس دن حضرت ابن عباس پہ پڑھ لیا تھا، آج ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ صحابی رسول تھے، ان کا پورا نام عبد الرحمن بن صخر الدوسی تھا، یہ دوسی قبیلے سے تھے، اور یہ یمن سے آئے تھے۔ یہ دوسی قبیلے سے تھے، ان کی کنیت ابو ہریرہ تھی۔ آپ سب کو معلوم ہے ان کی کنیت ابو ہریرہ اس لیے ہو گئی تھی کہ یہ بلیوں سے پیار کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے میں کھیتوں میں اور کام پہ جاتا تھا تو بلی ساتھ لے جاتا تھا، کام بھی کرتا تھا اور کھیلتا تھا، تو بلی سے محبت کی وجہ سے ہر بلی کو کہتے ہیں، تو ابو ہریرہ، ابو کہتے ہیں باپ کو، بلی کے باپ، ابو بہت ہے نا عربک میں، ابو ہریرہ، تو ان کی کنیت ابو ہریرہ تھی۔ یہ خیبر کے سال اسلام لائے، یہ اصحاب صفا میں سے تھے۔ اصحاب صفا ہوتے تھے جو آپ وسلم کے وہ مسجد کے پاس جو ہے ان کا ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا، آج بھی دیکھا ہوگا آپ نے، رش اتنا ہوتا ہے نظر نہیں آتا، لیکن آج بھی وہ ہے، اس پہ بیٹھتے تھے، اور انہوں نے جو ہے کوئی بزنس کاروبار سب چھوڑ کے دور دور سے مدینے آ گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مسجد میں آ کے بیٹھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تعلیمات ہوتی تھی، جو وحی الہی نازل ہوتی تھی، وہ سب لکھنے پڑھ لکھنے میں مصروف ہوتے تھے، علم حاصل کرنے میں مصروف رہتے۔ وہ اساتذہ صفا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث روایت کرنے میں بہت فضیلت رکھتے ہیں، اور ان کی روایات کی تعداد 5374 ہے، ٹھیک ہے، تو 5374 ماشاء اللہ، دیکھیں کتنی ساری ہے۔ اور پھر ایک دفعہ ان سے کہا گیا کہ ابو ہریرہ تو ہر وقت حدیث لکھتے ہی رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب لوگ بازاروں میں جاتے ہیں اور کاموں میں اپنے مصروف ہوتے ہیں تو ابو ہریرہ بیٹھا ہوتا تھا، چپکا ہوتا تھا اللہ کے رسول کی سے مسجد میں، اور لکھتا رہتا تھا۔ 5374 کوئی آسان بات نہیں، 5374 یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند سال قبل اسلام لائے تھے، لیکن دیکھیں چند سال قبل ہی لائے تھے، لیکن اتنی زیادہ روایت ان کے علم کے حریص ہونے کا ثبوت ہے، یعنی وہ علم کے حریص تھے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ ہم تو اب اتنی عمر نکل گئی، دیر سے آئے ہیں، لیکن اگر انسان لگا رہے تو جتنی عمر آپ نے چھوڑ دی اللہ برکت دے گا، اور زیادہ علم حاصل کر لیں گے جو اتنی عمر میں نہیں کی انشاءاللہ۔ 4 سبجیکٹس تو آپ کے ہو ہی رہے نا، 4 تو ہو ہی رہے نا، تجوید کر رہے ہیں، روٹ ورڈ ٹرانسلیشن تفسیر 2 یہ ہو گئے، پھر آپ جمعے کو الگ تفاصیل، سورۃ البقرہ ختم ہو گئی، سورۃ النساء ختم ہوئی، چھوٹی صورتیں کرتے ہیں، کافی صورتیں بڑی بھی ہم نے کر لی تھی۔ 3 سبجیکٹ ہمارے یہ ہو گئے، آج ہم صحیح بخاری کر رہے ہیں، 4 گرامر شروع کریں گے، 5 ماشاءاللہ کروا، اللہ برکت دے رہے ہیں نا، ہمیں آئیڈیا آ گیا کہ اس کے بعد ہم جو ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہاں وہ لے آئے، جی لے کر آئے، چلو یہ اللہ کو ایسے منظور تھا نا، تو یہ لوگ یہی کہہ رہی ہیں کہ ہاں
یہی بول رہی ہیں کہ اس کے بعد اس میں نکال لیں گی آپ یہ پرنٹر اس میں سے ہو جائے نہیں اس میں انک نہیں ہے آلریڈی پرنٹ کر چکی ہاں کر چکی ہاں آپ تو ہاں تو لے جی ہاں آپ تو کر چکی ہیں جی تو انہوں نے جتنا وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا علم حاصل کرتے رہے تو جتنا وقت ان کا علم حاصل کرتے رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے اچھے سوال کیا کرتے تھے اور آپ کے اقوال کو لکھ لیا کرتے تھے ٹھیک ہے ابھی آپ کی ایک حدیث آ رہی جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ ابو ہریرہ تم ہی یہ سوال کرو گے اور کوئی نہیں کرے گا پتہ چل جاتا ہے نا انسان کو ابھی آئے گی آپ کی حدیث تو اس میں حدیث کے ساتھ پڑھیں گے تو اچھا لگے گا نا ورڈ ٹو ورڈ جو ہوگا ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اپنے اس بندے اور اس کی ماں کو ہر بندہ مومن کے دل میں محبوب بنا دے اس دعا کا اثر ہے کہ آج تک لوگ ان سے محبت رکھتے ہیں ابو ہریرہ کا نام سن کے سب کچھ اور ان کی وفات 59 ہجری میں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہجری جو کیلنڈر چلا تھا ان کی وفات 59 ہجری میں ہوئی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اچھا دوسرے صحابی عبداللہ بن قیس الاشعری ابو موسیٰ اشعری جس کو کہتے ہیں ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری یہ صحابی رسول تھے ان کی کنیت ابو موسیٰ تھی تو ابو موسیٰ الاشعری ہو گئے نا اور عبداللہ بن قیس الاشعری نام ہے جس سے یہ زیادہ مشہور ہوئے کس سے ابو موسیٰ سے یہ مشہور تھے جب یہ مکہ آئے تو انہوں نے ابا آہیہ سے تحالف کیا اس دور میں جو بھی مکہ کے باہر سے آتا اس کو کسی نہ کسی کا حلیف بننا پڑتا تھا کوئی نہ کوئی جو ہے نا سپورٹ کوئی نہ کوئی قبیلہ سپورٹ کرتا تھا کہ میرا حلیف ہے یہ وہاں کا رول تھا تو یہ کس کے حلیف تھے ابا اوہیہ الف ہا یا ہا تا یہ ہا یہ واپس اپنی قوم میں اچھا پھر یہ واپس اپنی قوم میں چلے گئے یہ 50 لوگوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر مکہ آ رہے تھے تو کشتی کا رخ ہواؤں کی رخ کی وجہ سے حبشہ کی طرف ہو گیا دیکھیں آ رہے تھے مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کشتی کا رخ کہاں ہو گیا حبشہ کی طرف ہو گیا تو یہ وہاں جا اترے کہاں چلے گئے حبشہ مکہ آتے تھے حبشہ چلے گئے اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جا ملے اور انہیں کے پاس قیام بھی کیا یہ جعفر بن ابی طالب کے ساتھ خیبر کی فتح کے بعد مدینہ اچھا یہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کیوں وہاں تھے کیونکہ ہجرت حبشہ ہو چکی تھی 2 ہجرتیں ہوئی نا کچھ لوگوں کو مدینہ جانے سے پہلے پہلی ہجرت ہوئی تھی ہجرت حبشہ سارے لوگ نہیں گئے تھے کچھ لوگ چلے گئے تھے ٹھیک ہے تو اس میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے تو یہ جب پہنچے ہیں ابو موسیٰ الاشعری تو ان سے جا ملے کن سے ان کے پاس قیام کیا کن کے پاس جعفر بن ابی طالب کے پاس یہ جعفر بن ابی طالب کے ساتھ خیبر کی فتح کے بعد مدینہ آئے مدینہ کب آئے جب خیبر فتح ہوئی جب یہ مدینہ آئے جعفر بن ابی طالب کے ساتھ علم فقہ اور قرآن کی قرأت میں بہت مشہور تھے سارا علم ان کو آ گیا تھا فقہ سمجھتے ہیں نا اور قرآن کی قرأت میں بھی بہت مشہور تھے مقرہ صحابہ میں سے تھے مقرہ وہ جو اچھی قرأت کرتے ہیں قرأت جو اچھی کرتے ہیں اور صحابہ میں سب سے اچھی آواز کے مالک تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قرأت بہت پسند تھی ان کی قرأت سنا کرتے تھے ابو موسیٰ اشعری کی ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو آل داؤد کے مزامیر میں سے ایک مزمار سمجھتے ہیں خوبصورت آواز کا آلہ مزمار کس کو کہتے ہیں خوبصورت آواز کا آلہ عطا کیا گیا ہے کہ ان کو ابو موسیٰ اشعری اتنی اچھی تلاوت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی قرأت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو آل داؤد کے مزامیر میں سے ایک مزمار کہتے ہیں خوبصورت آواز کا آلہ آل داؤد کے مزمار میں سے ایک مزمار عطا کیا گیا ہے داؤد علیہ السلام کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی آپ کے ساتھ پہاڑ چرند پرند سب لوگ جو ہے تسبیح کرنے لگتے تھے ابن المدینی کہتے ہیں کہ اس امت کے 4 خدات یعنی قاضی ہیں یہ قاضی تھے عمر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اشعری اور زید رضی اللہ عنہ اس امت کے کتنے قدات ہیں کتنے قاضی ہیں عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ابو موسیٰ اشعری جن کے متعلق آپ پڑھ رہے ہیں اور زید رضی اللہ عنہ یہ 42 ہجری میں کوفہ میں فوت ہوئے دیکھیں سب لوگ پھیل گئے تھے نا کوئی کوفہ چلا گیا تھا کوئی کہاں چلا گیا تھا کسی کو گورنر بنایا گیا تھا فتوحات بھی ہوئی تھی مدینہ سے مسجد نبی سے نہیں چمٹ کے بیٹھے کہ ایک نماز کا ہمیں جو ہے 10,000 گنا ثواب ہے ان کو پتا تھا کہ اس وقت دین کو پھیلانا ہے اور پھر ان کی پوسٹنگ بھی ہوتی تھی نا جب
فتوحات بہت ہو گئی تو حضرت ابو بکر بھی کرتے تھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بیچتے تھے. انس بن گورنر بنا کے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ, یہ انصاری صحابی تھے. انصاری کون ہوتے ہیں؟ مدینے میں پہلے سے مقیم, جی مدینے کے جو مقیم تھے پہلے سے وہ انصاری تھے, اور جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے وہ مہاجر تھے. خزرجی مکہ سے موو ہوئے, وہ مائگریٹ کر کے جو گئے وہ مہاجری, اور جو آلریڈی وہاں پر رہتے تھے ان کو انصار کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خزرجی خزرج قبیلے تھے, یہ خزرجی تھے, خزرج قبیلے سے تھے, اور صغار صحابہ میں سے تھے. وعلیکم السلام, بٹھائیں اس کو بٹھائیں. اور صغار صحابہ میں سے تھے. 10 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. کس نے؟ انس رضی اللہ عنہ, انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے. اب آپ دیکھیں ابن عباس کا بھی ہم نے پڑھا تھا نا, کہ وہ بھی 9 اور 10 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اور یہ جو ہے یہ بھی انس بن مالک بھی 10 سال کی عمر میں آئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے نا, تو ان کی والدہ نے پہلے سے انس بن مالک کو تیار کیا ہوا تھا. کہ والدہ, خالہ, ان کی نانی, انہوں نے انس بن مالک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا کہ اللہ کے نبی ہیں تو سارا قرآن اور علم سیکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کو دعا دی کہ اللہ ان کے مال اور اولاد میں کثرت دے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی. اور یہ اس وقت فوت ہوئے جب انہوں نے اپنی اولاد کی اولاد وغیرہ کے 100 بچے دیکھ لیے. دیکھیں عبد الرحمن بن عوف کو کیا دعا دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ تمہیں اللہ سلسبیل سے پانی پلائے. اور ابو ہریرہ کو کیا دعا دی تھی؟ آپ کی اور آپ کی ماں, ہاں, لوگ آپ کی ماں سے اور آپ سے محبت کریں. تو ابو ہریرہ کے دل میں سب کی محبت ہے. اور حضرت ابن عباس کو کیا دعا دی تھی؟ تفسیر کی, جی مفسر بن جائے. تو حبر الامہ ہے, اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اللہ انہیں دین کی سمجھ دے, فقہ ہوتی ہے نا, سمجھ دیجئے, اور قرآن کی وعلمہ التاویل, تفسیر ان کو تاویل آ جائے, معنی آ جائے, تفسیر آ جائے. ٹھیک ہے, تو وہ اتنی دیکھے روایتیں, مطلب حدیثیں اور مفسرین قرآن ہیں. یہ اس وقت فوت ہوئے جب انہوں نے اپنی اولاد کی اولاد وغیرہ کے 100 بچے دیکھ لیے. کیا دعا تھی؟ اے اللہ ان کے مال اولاد میں کثرت دے. اب مال کا دیکھیں کیا ہوا, ان کا ایک باغ تھا. ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا سبق ملتا ہے لوگوں کو؟ دعائیں دعائیں دعائیں. اگر بہت کسی کے لیے برا لگتا ہے نا, تو پلیز دعا نہ دے رہی تو بدوا بھی نہ مت دیں, مت دے بدوا. اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا, بدوا آپ پہ آ جاتی ہے. لعنت بھی نہ دے, لعنت تو کرنی ہی نہیں, غصہ ہوتا ہے پھر بھی نہیں, چپ کرے بس. بس یہ آپ دیکھیے, آمن تو باللہ, اب استغفار شروع کر دیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, درود شریف پڑھ لیں. اچھا, چار معوذات پڑھ لیں, معوذتین پڑھ لیں, تو شیطان بھاگ جائے. جلدی سے پڑھ لیں کہ یہ مجھے شیطان کا وار ہے, مجھے تو جنت چاہیے نا, مجھے تو اللہ کا حکم ماننا ہے نا, مجھے تو میرے رب کو راضی کرنا ہے نا. یہ دنیا تو 4 دن کی ہے, اور اللہ اسے بھی ملا جنت, اسے بھی ہدایت دے دو. کیونکہ ہمیں وہی دیکھیے, دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی. آپ جو دعا دے رہے ہوتے ہیں نا, فرشتے وہی دعا آپ کو دے رہے ہیں. آپ کہیں سے بھی, ملٹیپلیکیشن ہے دین میں, سبٹریکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ملٹیپلائی ہوتا ہے نا, ضرب دیتے ہیں نا, اس کو ضرب دینا ہے. آپ کا ضرب ہوتا ہے, ملٹیپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور سبٹریکشن نہیں ہوتا, مائنس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو ان کا ایک باغ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی. ان کا باغ سال میں 2 بار پھل لاتا تھا. 2 بار پھل لائے تو آدمی امیر ہو جائے. اتنا باغ پھل لائے, اور پھر وہ پروڈکٹس ہماری ایکسپورٹ ہونے لگے تو کتنا ہو جائے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور صحبت سے بہت فائدہ اٹھایا. کس طرح پتہ چلتا؟ یہ فقہاء صحابہ میں سے تھے اور علم بانٹنے والے تھے. انہوں نے 2288 احادیث روایت کی, 2286. ٹھیک ہے, اس کے بعد آتا ہے, اس کے بعد کون ہے یہ فقہاء. اچھا, یہ بہت زبردست تیر انداز تھے, وہ تیر اندازی کرنی چاہیے. ان کا نشانہ خطا نہ جاتا تھا. اپنے بچوں کو بھی تیر اندازی سکھاتے اور ان کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے. بچوں کے ساتھ کھیل میں حصہ لینا چاہیے, کیونکہ ہم کھیل نہیں کھیل رہے ہوتے نا. یہ جو آج کل کے لغو جو ہے نا, وہ نہیں, جیسے وہ آئی پیڈ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, اپنا ذہن بھی خراب کرتے ہیں, اور اس کی ریز بھی کتنی بری ہے نا. بچوں, چھوٹے چھوٹے بچے یہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. اس میں آپ جو ہے وہ ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے دے دیں, صبح کے اذکار, شام کے اذکار, چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں چھوٹی. میرے عبداللہ کو میں نے آئی پیڈ میں سب وہ ڈال دیے. وہ سوتا نہیں ہے جب تک وہ تلاوت نہیں سنے.
اگر آئی پیڈ نہیں وہ چارج پہ ہے تو وہ میری بیٹی کا جو ہے موبائل لے کے وہ نواسا میرا وہ سنے گا تلاوت پر سنتے سنتے سو جائے گا. ایسی عادت ہو جائے اللہ کرے. ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا اگر کوئی بچہ ایسا ہے تو, کیونکہ ایک ماں کی تو 5 ہو 6 ہو 1 ہو 2 یہ تعلیم ہوتی ہے, لیکن یہ کہ اللہ ہدایت دے. تو لیکن ہمیں فخر غرور نہیں کرے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں شرکت کی. غزوات کیا ہوتے ہیں؟ غزوات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے. اور سریا کیا ہوتے ہیں؟ وہ آپ شریک نہیں ہوتے اور صحابہ کو بھیج دیتے ہیں. جی, بیعت رضوان میں بھی شرکت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت بھی کی. انہوں نے کافی لمبی عمر پائی اور یہ آخری صحابہ میں سے تھے, سب سے آخری تھے. جب یہ فوت ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ نصف علم چلا گیا. یہ بصرہ میں 11 ہجری میں فوت ہوئے اور اس وقت ان کی عمر 103 سال تھی. دیکھیں کوئی کوفہ میں فوت ہو رہے ہیں, کوئی بصرہ میں فوت ہو رہے ہیں, دین پھیلا رہے ہیں نا. چلیے کہ ان کو پتا ہے کہ دین پھیلانا ہے. ٹھیک ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ, یہ انصاری صحابی تھے, ہجرت سے پہلے اسلام لائے تھے. یہ اپنی قوم بنو الاشبل کے سردار تھے. صرف 37 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے. یہ بہت چھوٹے انتقال ہو گیا تھا. ان کی موت پر رحمان کا عرش ہل گیا تھا اور آسمان کے دروازے کھول دیے گئے تھے. ان کے جنازے پر 70,000 فرشتے زمین پر اترے تھے, اور یہ وہ فرشتے تھے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہ ہوتے تھے. اتنے زیادہ فرشتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چل رہے تھے. صحابہ نے کہا ان کے جنازے پہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ایڑیاں اٹھا اٹھا کے جھک جھک کے چل رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو ہے ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے موجود ہیں, اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرا پیر کسی فرشتے پہ نہ پڑ جائے. اور ان کے لیے جنت سے پانی ان کو نہلانے آیا تھا. ان کی موت پر رحمان کا عرش ہل گیا تھا. صرف 37 ایئرس کے تھے. اتنے زیادہ فرشتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چل رہے تھے. انہوں نے دین کے لیے جو قربانیاں دی اور جو ان کے ایمان کا درجہ تھا, یہ سب اہتمام اسی وجہ سے تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا عرش ہل گیا تھا. کیونکہ اتنا برا ان کو جنگ میں چوٹ لگی تھی کہ ان کا خون بہہ 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 کے دوسرے خیموں تک پہنچ گیا تھا. اتنا خون بہا تھا. ان کو خندق کے موقع پر تیر لگا جس کی وجہ سے ان کا کافی خون بہہ گیا. جنگ خندق معلوم ہے نا, میں اس پہ خندق کھودی گئی تھی. ٹھیک ہے نا. اور جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں کہ طریقہ کار کہ انہوں نے کیا کیا کہ اب پورے مدینہ میں خندق کھودنی تھی. تو آپ کو پتہ ہے خندق بڑی ڈیپ ہوتی ہے کہ دشمن اندر نہ آ سکے, مدینہ میں داخل نہ ہو سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابی سے فرمایا کہ 10 ہاتھ کھودو. کتنی انصاف بھی ہو گیا, بوجھ بھی نہیں پڑا. اور جب ایک خندق ہوتے وقت ایک چٹان تھی نا, وہ ہٹ نہیں رہی تھی, تو صحابہ سے ہٹی نہیں, تو اور صحابہ بھوکے تھے. ایک ایک پتھر پیٹ پہ باندھا ہوا, پتہ ہے پتھر باندھ کے مزدوری کر رہے ہیں, اور چٹانیں بھی راکس بھی آ جاتی ہیں, وہ ہٹ نہیں رہی ہیں. ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جنگ خندق کی بات ہو رہی ہے, تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ یہ جو ہے چٹان ہٹ نہیں رہی, راک ہٹ نہیں رہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدد کرنے. تو صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے. تو یہ ہے دیکھیں. اور ہم دیکھیں فریزر اور فریج بھرے ہوئے ہیں, پھر بھی بچے کہتے ہیں اب تو بریانی بھی نہیں اچھی لگتی, اب تو پیزا بھی نہیں اچھا لگتا. اتنی کثرت ہو گئی کھانے کی کہ ہمارے زمانے میں, میرے بچپن میں بریانی اور زردہ تو شادیوں میں بنتا تھا, اور اس میں پوری برادری کھاتی تھی. آج اتنا بڑا بوفے ہوتا ہے, لمیٹڈ لوگ بلائے جاتے ہیں, 1000 روپیز پر ہیڈ, $100 پر ہیڈ. آپ آئیں گی کہ نہیں, آپ آئیں گی کہ نہیں بتا دیں تو ہم دوسروں کو بول دیں. کرنا پڑ رہا ہے, کیا کریں, کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ سنت بھی کہ ہمیں بتا دینا چاہیے کہ میں نہیں آ رہا ہوں. لیکن میں بات کر رہی ہوں, پرواہ نہیں ہوتی تھی, کھلا کھانا ہوتا تھا. رشتے داروں کو تو چھوڑے, برادری کھاتی تھی, اور کارڈز برادری کو بھیجے جاتے تھے, اور جو ہماری جماعتیں ہوتی تھی, آرگنائزیشن ہوتی تھی, ان کو بھیجا جاتا تھا. ٹھیک ہے, میمن جماعت میں جماعت کیسے کہہ رہی بات ہے, ہماری بمبئی جماعت, تو وہ سب جماعت بانٹتی تھی. یعنی کہ جیسے کہ یہ خلفاء انوالو ہوتے تھے کہ بیت المال سے ساروں کو پیسہ ملے, زکوٰۃ جائے. یعنی کہ رولرز, پھر جو رولرز ایسے اسلامک حکومتیں ایسی نہیں رہی, تو جو جماعتیں تھیں سوشل یا جو بھی پولیٹیکلی سوشل جماعتیں ہیں نا, دیکھیے بیٹھی ہوئی ایک میں اور یہ دونوں کا, تو وہ کھڑی ہو گئی اور وہ
شادی بیاہ کے فیصلے بھی جیسے چودھری ہوتے ہیں کہیں کے، جیسے کوئی بڑے ہوتے تو یہ ہوتا تھا جماعتوں میں، اور کھانا، اور اس میں اتنی خوشی ہوتی تھی، اتنا نہ مووی تھی نہ فوٹوز تھے، اور کہیں کہیں بلیک اینڈ وائٹ کا زمانہ آ گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، اور اس کو ہم انجوائے کرتے تھے۔ ایک چھوٹے سے گھر میں اتنے لوگ رہتے تھے شادی کے، نہ یہ ڈانس تھے نہ یہ گانے تھے، سادگی تھی، ڈھول اور دف پہ ہو جاتا تھا، سمپل سے شادی کے گیت ہوتے تھے، مرد بھی نہیں اس کو سنتے تھے، یعنی دین گھر میں تھا، یعنی اس لیے کہ لائٹ نہیں ہوتی تھی۔ کزنس کے ساتھ ڈانس نہیں ہوگا، ہمیں مطلب ہمارے اس میں بائی ڈیفالٹ یہ چیزیں دین تھی گھر میں، بڑوں نے ایسی چیزیں قائم کی ہوئی تھی، وہ سنت پہ چلتے بھی تھے اور چلاتے بھی تھے، اور وہ کوئی ہمیں برا نہیں لگتا تھا۔ آج آپ کہہ دیں تو کس قدر چیزیں خرافات ہیں، جس پہ ٹائم بھی لگ رہا ہے، منی بھی لگ رہا ہے، انرجی بھی لگ رہی ہے، پیسہ کتنا لگ رہا ہے، اور ہم نے زنا عام کر دیا ہے۔ جذبات بھڑکانے والے فلمی گانے، فلمیں، پروگرام ہیں اریاں کہ جوانوں کے جذبات بڑھ کے، اور اس جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نکاح کا قیام نہیں ہے۔ ماں کہے گی کہ اتنا ہوگا نا، اتنا زیور، اتنے جوڑے بناؤ گے، اتنے ڈیزائنر ہوئے، تو پھر میں کسی کے گھر چڑھوں گی نہیں، تو میری عزت نہیں، مجھے کوئی بیٹی نہیں دے گا۔ یہ ہو رہا ہے نا، بیٹے پہ اتنا وہ ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ حرام عام ہو رہا ہے۔ سب کی بات نہیں کر رہی، جو ہم ایک عمومی کامن بات ہم کر رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں یہ کیسے لوگ تھے کہ پتھر باندھے ہوئے پہ، اور آج تو کھانے بھرے ہوئے فریج اور فریزر، اور بعض دفعہ میاں کا بھی یہ ہوتا ہے کہ میں یہ لے کر چلا آ رہا ہوں، گھر میں کھانا پکا ہوا ہے، ہم تو خوش کر دیتے، خیر وہ تو بیچارے دوسرے دن کھا لیتے ہیں، لیکن بات یہ ایک تو ہوم ڈلیوریز نے بھی وہ کیا ہوا ہے کہ بچے جلدی آرڈر کرتے آ جاتا ہے، تو اور اچھے اچھے کھانے بنے ہوئے خوش نہیں، اور یہ کہ ان کے یہاں تو پتھر بندے ہوئے تھے، بتائیں۔ بنو قریظہ کا واقعہ پیش آیا تو ان کو مشورہ وہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، مطلب یہ ہوتا کہ کوئی فیصلہ کرنا تھا، وہ آئے گی آپ کی ڈیٹیلز نا، تو یہ ہوا کہ کیونکہ وہ قبیلہ وائز چلتے تھے نا، تو بنو قریظہ نے کہا کہ یہ ہمارے آدمی معاذ بن جبل، تو ان سے ہم فیصلہ کروائیں گے، تو انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے، اس کی ڈیٹیل لمبی ہے، وہ کبھی کر لیں گے۔ ان کو بقیع میں دفن کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کے رومالوں کی بشارت دی۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رومال آیا، ایک وہ تحفہ آیا تھا، تو جو ہے اس پہ صحابہ ہاتھ ملتے تھے اور کہتے تھے یہ تو کتنا نرم اور ریشمی اور ملائم اور ریشم ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دنیا کے رومال پہ اتنا وہ ہو رہے ہو نرم اور ملائم، جو وہ کہہ رہے تھے، تو معاذ بن جبل کو جو جنت میں مندیل ملے گا، اپنے عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ٹیشو باکس میں مندیل لکھا ہوتا ہے نا، منادیل، مندیل، رومال جو ملے گا، وہ تو اتنا خوبصورت ہے اور اتنا ریشم کا، اتنا دبیز، اور ایسا ہے کہ جس کا اس رومال سے کوئی مقابلہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے رومال تک کو بتا دیا تھا کیسا ہوگا نا، اتنی خوشخبری دی تھی ان کے لیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دوزخ کے جھٹکے سے کوئی بچ سکتا تو معاذ بن جبل تھے، جن کے لیے جنت کا پانی آیا تھا، فرشتے 70,000 آئے تھے، اللہ کا عرش ہلا تھا، لیکن وہ بھی قبر کے ایک جھٹکے سے نہیں بچ سکے، کیونکہ قبر جو ہے انسان کو ایک ماں کی طرح ایک بار ضرور ایسے بھیجتی ہے، زور سے بھیجتی ہے قبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بس اللہ رحم کرے۔ ایک بات یہ حضرت سعد بن معاذ اور معاذ بن جبل ایک ہی؟ نہیں، یہ الگ الگ ہے۔ یہ بہت اچھا سوال ہے، یہ دو ڈفرینٹ، ہاں جی، کیونکہ معاذ بن جبل جو ہے وہ جبل جو ہے ان کے بیٹے ہوں گے، اور حضرت سعد بن معاذ جو تھے وہ، ہاں جی، حضرت سعد جو تھے وہ معاذ کے بیٹے، جی، سعد بن معاذ ہے، یعنی میں نے، اور وہ جو ہے وہ الگ ہے، جی وہ الگ ہے، وہ الگ صحابی ہیں، وہ الگ صحابی ہیں، ٹھیک ہے۔ سعد بن معاذ ہے، کیونکہ یہ حدیث بتا رہی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کے رومالوں کی بشارت دی، تو یہ سعد بن معاذ، ابھی ہم سعد بن معاذ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سعد بن معاذ کرے دونوں کا۔ آپ ذرا دوسرا بھی نام لکھوا دیں سب کو پلیز، معاذ بن جبل، جبل یعنی پہاڑ سے یاد رکھ لیں، معاذ بن جبل، یہ سعد سے شروع ہوتے، سعد بن معاذ، جی جزاک اللہ خیر، کیونکہ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ سعد بن معاذ الگ صحابی رضی اللہ عنہ، اور معاذ بن جبل ان کا نام ہی معاذ سے شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظما، آپ یہ جو بہت بڑے ہمارے جو وہ ہے نا وارڈروب، اس میں آپ چلی جائیں، اور ایک آپ کو بیئر ملے گا براؤن کلر کا، ذرا ڈھونڈنا پڑے گا، تو اتنی خوشی خوشی
آواز بند ہو گئی ہے. ہاں جی میوٹ ہو گیا ابھی نا. ہولڈ آن صبر. رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول تھے. ان کا نام اسامہ بن زید بن حارثہ بن شرجویل تھا. یہ ان کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محبوب رسول اللہ کا لقب ملا. ان کو کیا ملا؟ ان کو حب رسول کا لقب ملا. کن کو؟ اسامہ بن زید کو. اسامہ بن زید کو. اور یہ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے. یعنی آپ کے جو غلام تھے نا زید بن حارثہ، ان کے یہ بیٹے تھے. کون؟ اسامہ بن زید. ٹھیک ہے. ان کو جب ان کو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محبوب رسول اللہ کا لقب ملا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے بیٹے تھے. ان کی والدہ ام ایمن تھی جو کہ آپ کی دائی تھی. ان کی والدہ ام ایمن تھی جو کہ آپ کی دائی تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب تھے. اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے اور حسن رضی اللہ عنہ کو اپنی گود میں بٹھاتے اور دعا فرماتے، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. یعنی اپنے نواسے نہیں ملا نا، ہاں اپنے گھر کی چیزیں اپنے کو ہی ملتی. اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے، چلے آپ لوگ لکھتی جا رہی ہے تو میں دوبارہ کرتی ہوں. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول تھے. اسامہ بن زید. ہاں کہاں پین چاہیے؟ ہاں ہاں وہی پڑا ہوا ہے. زید رضی اللہ عنہ یہ حب رسول تھے یعنی محبوب تھے. ہاں چلے میں شروع کروں. بیر نہیں ملا. چلے سوری. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول تھے. ان کا نام اسامہ بن زید بن حارثہ بن شرحبیل تھا. ان کو جب رسول اللہ ان کو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محبوب رسول اللہ کا لقب ملا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے بہت زیادہ. یہ آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے بیٹے تھے. ان کے نام سے ہی ظاہر ہے نا، اسامہ بن زید بن حارثہ بن شرحبیل. تو یہ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے. ان کی والدہ ام ایمن تھی جو کہ آپ کی دائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انتہائی محبوب تھے. کون؟ زید بن اسامہ بن زید. اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب آپ یہ خود بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور حسن رضی اللہ عنہ کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور دعا فرماتے. دیکھیں غلام کے بیٹے کو غلام نہیں سمجھتے، کتنی عزت دے رہے ہیں کہ اپنے نواسے کے ساتھ. یہ خود بتا رہے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کے حسن رضی اللہ عنہ کو اور مجھے اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور اللہ کے رسول دعا فرماتے تھے، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. سب کو دعا دعا. ہم دیکھ رہے سارے صحابہ کو دعا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی تو لوگوں نے کہا کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش کرے گا. تو ان کو ہی بھیجا گیا، لیکن حد کا معاملہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مانے اور فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو بھی یہ بہت چہیتے تھے. ان کو جو ہے بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ بن زید سے بہت محبت تھی. ٹھیک ہے. یہ آپ کے غلام آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے بیٹے تھے. تو کیا ہوا کہ بنو مخزوم ایک قبیلہ تھا، اس کی ایک عورت نے چوری کی. تو قریش کے لوگوں نے کیا کہا کہ اب اس کی تو حد تھی، کیونکہ چھوٹی چوری پہ نہیں ہوتا ہے، چوری کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. چھوٹی چوری پہ نہیں ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. جیسے کوئی کھلونا لے جائے، کوئی گلاس لے جائے، کوئی دیا سلائی لے کے چلا جائے، کوئی ٹیشو اٹھا کے چلا جائے تو ہاتھ نہیں کٹے گا، اس پہ نہیں ہوگا، اس کو معاف کر دیا جائے گا. تو اس کی بھی حد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا قرآن میں اللہ نے بتا دیے کہ کس چوری پہ ہاتھ کٹے گا. تو وہ بڑی چوری تھی. تو بنی مخزوم کی جو ایک عورت تھی اس نے چوری کی، تو اس پہ ایسی چوری تھی کہ حد لازم آتی تھی. تو قریش کے لوگوں نے کیا کیا کہ ان کو بھیجا کس کے پاس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کن کو بھیجا؟ اسامہ بن زید کو سفارش لے کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھے کہ اس سے محبت کرتے ہیں تو، لیکن اللہ کا قانون تو قانون ہے، جو اللہ نے کہا ہے وہ تو کرنا ہے، کس سے کتنی بھی محبت ہو. تو آپ نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو بھی میں یہی کرتا، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بھی ہاتھ میں کٹوا دیتا. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں دین میں جو ہے کوئی رعایت نہیں
ہے نا, کوئی جو اصول آ جاتا ہے, کوئی حد ہوتی ہے تو اس پہ کوئی رعایت نہیں کرنی چاہیے. جیسے زانیہ اور زانی کے لیے 100 کوڑے, شادی شدہ کو جو ہے رجم ہے, تو ہمیں برا بھی نہیں منانا چاہیے کیونکہ اللہ نے رکھا ہے. رجم مطلب سنسار کرنا, پتھر مارنا, اسٹون سے کرنا. ہاں جی, اچھا پوچھ لینا, بہت اچھا. اسٹون سے مارنا, سنسار کرنا, پتھر مارنا, تو کیونکہ شادی شدہ کی تو زیادہ وہ ہے سزا ہے. تو نہ ان سزاؤں کو برا ماننا چاہیے, کیونکہ اگر ایسی, اللہ کو پتا ہے نا, ایسی سزائیں نہ ہو, ہاتھ نہ کٹیں اور وہ نہ ہو, تو کیا ہو جائے گا کہ یہ کہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے. ایسے چوروں کو اور ایسے مجرموں کو چھوڑ دیا جائے تو دوسروں کو بھی کرنے کا موقع ملے گا, دوسرے بھی جری ہو جائیں گے. اور اگر سزائیں دی جائیں جو اللہ نے مقرر کی ہے تو دنیا میں سکون ہو جائے گا, امن و امان ہو جائے گا نا. یہ ایک روایت بھی آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو 40 روز مسلسل چلا کاٹنے سے, چلا کاٹنا ایک مسلسل عبادت کرنے سے زیادہ یہ پسند ہے کہ میرا ایک حکم نافذ کر دو. کیا کر دو؟ میرا ایک حکم نافذ کر دو. کیونکہ اور یہ بھی آتا ہے کہ 40 دن کی مسلسل بارش سے بھی زیادہ یہ پسند کیا گیا ہے کہ میرا ایک حکم نافذ کر دو, دنیا میں سکون ہو جائے گا. اگر عورتیں مخلوط پارٹی نہ رکھیں, مرد عورتوں کو ساتھ نہ بٹھائیں, چھوٹا بھی گھر ہو, ایک کو بیڈ روم میں لے لیا, مردوں کو یہاں سرو کر دیا, خود بھی اگر کچن میں جا رہی, راستے میں ہی کچن ہے تو دوپٹہ کور کر کے جا رہی. اب تو ہمارے مرد اتنے شریف ہوتے ہیں کہ گھر گھر کے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پھر بھی ہم وہ کریں, پردے کا اہتمام کریں. تو کیا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ کچھ لوگوں کے دل میں کیا ہوتا ہے, مختلف دل کے لوگ ہوتے ہیں نا. تو پھر وہ کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے نا کہ میری بیوی سے زیادہ خوبصورت ہے, پروپورشنل باڈی ہے, سلم ہے, دبلی ہے, گوری ہے, ایسی ہے, ایسا پہنا, ایسے اٹھا. بھائی انسان ہے نا. تو یہ حکم اگر نافذ یہی ہم کر لیں کہ ہم الگ بیٹھیں, شادیوں میں الگ بٹھائیں, یہ بعض دفعہ مجبور بھی ہو جاتا ہے. بعض لوگ واقعی مجبور بھی ہوتے ہیں کہ نہیں کر پاتے ہیں. بچے بعض دفعہ انفلوئنس میں آ جاتے ہیں, بیٹیوں پہ تو چل بھی جاتا ہے, بعض دفعہ بیٹے بہت انفلوئنس میں آ جاتے ہیں, یا بعض دفعہ تو ہو سکتا ہے بیٹیوں پہ بھی نہ چلتا ہو, معلوم نہیں کیا. لیکن یہ حکم نافذ ہو جائے گا. غض بصر کا حکم ہے کہ کسی مرد پہ اور عورت کی نگاہ پڑتی ہے, عورت کی مرد پہ پڑتی ہے, تو نگاہ, پہلی نگاہ معافی پہ, اب چل رہی ہے, پڑ گئی تو غض بصر کر لیں. بصر یعنی نظر, اپنی بصارت, اور غض نیچے کر لیں, اس کو جھکا لیں. لیکن اب ٹکر دوسری بار دیکھنا تو معاف نہیں, کیونکہ اللہ نے منع کر دیا نا. تو یہی ایسی چیزیں چھوٹی چھوٹی ہم کر لیں تو دنیا میں امن و سکون ہو جائے, گھر نہ ٹوٹے, مرد کا دماغ نہ خراب ہو کہ فلاں کی بیوی مجھ سے, میری بیوی سے اچھی ہے, اور گھر میں تفرقے نہ ہو, جدائیاں نہ ہو نا. یہ سب ہے. تو یہ جی قرآن نہیں کھلتا, مطلب آپ کو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. جی یہ گناہ تو بالکل صحیح کہا بھائی, کچھ گناہ تو ہے جو آپ کو جو ہے نہیں کھلتا آپ کا ذہن اور دل, شرح صدر ہی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. آپ اگر میوزک دیکھیں گی تو آپ دم کر رہی ہیں, آپ میوزک دیکھ رہی ہیں, گانے سن رہی ہیں, کوئی بھی چیز آپ کم کریں, یقین کریں آپ کو نا شفا ہو جائے گی, آپ کی دم کرنے میں بھی اثر ہوگا. آج ہم مارے پھرتے رہے, جادو نہیں کٹ رہا ہے, جنات نہیں جا رہے ہیں, کوئی تو ایسا ہو جو میوزک اور گانے اور نہیں دیکھتا ہو. بھائی ٹی وی کھولے, ٹاک شو بھی چلے, خبریں بھی چلے, تو ایک بسکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ عورت کو اڑیاں کھڑا کر دیا ہے نا. تو کوئی ایسا تو ہو کہ جو یہ سب چیزوں سے پرہیز کرتا ہو, گناہوں سے بچتا ہو, تو اس کی پڑھنے کا بھی, دم کا بھی اثر ہوتا ہو, دعائیں بھی قبول ہوتی. یہی تو وجہ ہے, پریشانیاں نہیں جا رہی ہیں, روزی میں برکت نہیں ہے, وقت کہاں گزر جاتا ہے, اولاد نافرمان ہے, میاں بیویوں میں نہیں بنتی ہے, ساس بہو میں نہیں بنتی, بہو ساس میں نہیں بنتی ہے, بیٹیاں, بہو تو دور کی بات ہے بیچاری, جب آئے گی گھر آئے گی, جب شادی ہوں گی بیٹوں کی, بیٹیاں نہیں سن رہی ہوتی بعض جگہ, اتنی مشکل شادیوں کے رشتے آتے نہیں کر رہی ہوتی ہیں, کیا کیا ڈیمانڈ ہوتی ہیں. جیسے لڑکا ڈیمانڈ, ماں ایک طرف ہوتی ہے اور بچے ایک طرف, بچے ہاں کرے تو ماں ہاں کرتی, ہاں تمہارے ہاں کرتے, پہلے ماں ہاں کرتی. ایک بیچاری عورت ہے, وہ کسی نے مجھے بتایا وہ شادی کرنا چاہ رہی بیٹی کی. اب جہاں بھی وہ جاتی ہے, کسی گروپ پہ بھی ڈالا ہوا ہے, کہتی ہے پہلے آپ تصویر بھیجیں, پہلے بیٹے کو دیکھا. اب بعض لوگ تصویر نہیں دیتے جب تک آپ جو ہے بیٹی کی تصویر کوئی اتنی نہیں پھیلائے گا. صحیح طریقہ بھی, اب وہ بیٹھی نہیں ہے بیچاری, کہ بیٹا میں کیا کروں, بیچاری کے یہ الفاظ ہوتے ہیں, میں کیا کروں, بچہ کہے گا تو بچہ کیا, بچیاں بھی ایسے تنگ کریں گی. بات تنگ کیا کرنا, پتہ نہیں, اللہ ہدایت دے دے. ہم نہیں کوئی ان کے لیے الفاظ کہہ رہے ہیں, اللہ منہ سے کیا کیا شیطان نکلوا دیتا ہے, اللہ بس ہدایت دے دے, ہدایت کی دعا کرتے ہیں. تو یہ آپ کو اتنے محبوب تھے کہ آپ نے ان کو شام کی طرف ایک غزوے میں امیر مقرر کر کے بھیجا. دیکھیں غلاموں کو بھی پوسٹ ملتی تھی,
ٹھیک ہے نا, کیونکہ علم حاصل کر لیتے تھے دین کا. جبکہ اس غزوہ میں عمر رضی اللہ عنہ بڑے بڑے صحابہ تھے, یعنی عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے, بڑے بڑے صحابہ بھی تھے. ان کا آپ کو یہ اتنے محبوب تھے کہ ان کو شام کی طرف غزوے کا امیر مقرر کیا. کن کے اوپر؟ بڑے بڑے صحابہ کے اوپر. تو اگر ایسا ہو, کوئی آپ گروپ میں ہیں, کوئی پرنسپل ہے کہیں کی, اللہ کرے کوئی دینی آپ کوئی مدرسہ بنا لیں, کچھ کر لیں, تو چھوٹوں کو بھی موقع دینا چاہیے. اور ان کی عمر اس وقت صرف 17 سال تھی. 17 سال کے بچے کو تو ہم بہت چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور قیادت کی انہوں نے, دیکھیں جنگ کی قیادت کی جس میں تجربہ کار صحابہ موجود ہیں. اول تو ہم کانفیڈینس نہیں دیتے, بچے کو سوال کرتا ہے ہم کہتے چپ ہو جاؤ بس ایسے ہی. بھائی لقمان نے کیا کہا؟ حضرت لقمان نے کہ کہا کہ بیٹا شرک نہ کرنا, ولا تشرکوا بہ شیئا. تو اور پھر بتا دیا جواب بھی, ان الشرک لظلم عظیم, کہ شرک تو بہت بڑا ظلم ہے. تو بچے کو چپ کرا کے اس کا کانفیڈینس کھو دیتے نا, ہم اس کو جواب ہی نہیں دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا. علم نہیں ہے تو یہ میں بتاؤں گی, میں قرآن میں دیکھ کے بتاؤں گی, کسی میری ٹیچر سے پوچھ کے بتاؤں گی, بیٹا میں آپ کو بتاؤں گی. جواب ضرور دیں بچوں کو نا, ان کو ایک دم چپ کر کے چیخ کے چلا کے چپ کروا کے ان کا کانفیڈینس نہ لوز کریں. تو تبھی تو وہ 17 سال میں لیڈر بن گئے. لیڈرشپ کوالٹیز ہم نہیں دے رہے بچوں کو, کیونکہ ہم ان کا کانفیڈینس ختم کر دیں. تم بیچ میں کیوں بولے, اس کو آرام سے سمجھا دیں کہ اس وقت موقع محل نہیں تھا, یہ آپ بیچ میں بول پڑے, ہماری بات ختم ہونے دیتے, بعد میں آپ پوچھتے, مجھے اکیلے میں پوچھتے یا بات ختم ہو جاتی پوچھتے. کچھ ایٹیکیٹ سکھانے ہوتے نا, ماں کی گود کیا ہے, پہلا مدرسہ ہے. اور اس نے کیا کہا, کس نے کہا, نیوٹن نے کہا کہ اچھی مائیں دو میں اچھی قوم دوں گا. ہاں ایک دفعہ یہ گر پڑے اور پیشانی پر زخم آیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان کا منہ دھلا دے. لیکن جب ان سے نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منہ دھلایا, ان کو بہلاتے گئے اور کہنے لگے, ارے اسامہ اگر لڑکی ہوتا تو ہم اسے زیور پہناتے, اسامہ اگر ایسا ہوتا تو ہم ایسے کرتے. یعنی یہ کہ اب لڑکی تھوڑی ہو, اب لڑکے ہو, کھڑے ہو جاؤ, ہمت کر لو. اور اس پہ ایک حدیث ہے آپ کے آئے گی, آپ تو صحیح بخاری کریں, کہ جب یہ گر پڑے تو اللہ کے ان کی پیشانی پر زخم آیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ذرا ان کا منہ دھلا دے. دیکھیں حدیث میں بھی آ رہا ہے, تو شارٹ ہے, یہ تو پوائنٹس ہے. تو کہتی کہ میرا کوئی بچہ تھوڑی ہے, میں نے کبھی منہ تھوڑی دھلایا. تو بحث مباحثہ نہیں کیا, کچھ بھی نہیں, بس جس کا جو کام تھا جلدی سے اٹھے. اس وقت گر پڑے تھے, پیشانی پہ چوٹ آئی تھی تو زخم آیا تھا, جلدی اٹھے. بی بی عائشہ کو کچھ نہیں, رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں کہا, جلدی سے آپ نے ان کا منہ دھلایا اور ان کو بہلانے لگے کہ اسامہ اگر لڑکی ہوتا تو ہم زیور پہناتے. تو یہاں سے جواز نکلتا ہے کہ ہم زیور پہنے, عورتیں زیور پہنے. لیکن یہ کہ جتنی زینت ہے نا غیر مرد کے لیے نہیں. آپ کا زیور, آپ کی پازیب, راستہ چل رہی, مسجد تک جاری, بازار جاری, بجے نہ, لپسٹک خوب لگائی ہوئی, تو پھر آپ نقاب کر لیں. یا تو بازاروں میں آپ میک اپ نہ اتنا کر کے جائیں, آئی میک اپ, یہ ہونٹ وغیرہ, بلش وغیرہ جو بھی ہے, اونلی فار یور ہسبینڈ. اور گھر میں محرم میں بیٹا ہے تو کوئی بات نہیں, بھائی ہے تو کوئی بات نہیں. یہ مدینے میں لیکن بیٹا اور بھائی کے سامنے بھی جیسے آپ کا سطر تو ہوگا نا, یعنی سینہ وینا تو کور ہوگا ہے نا, لیکن شوہر تو ایک الگ چیز ہے, اس سے تو آپ کے پرائیویٹ ریلیشن ہوتے ہیں. یہ مدینہ میں 54 ہجری میں 75 سال کی عمر میں فوت ہوئے. کوئی 103 میں فوت ہو رہے ہیں, کوئی 75 میں ہو رہے ہیں نا, ماشاءاللہ عمریں بھی اچھی ہیں, جبھی تو مطلب دین بھی اتنا پھیلا الحمدللہ. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ, یہ صحابی, یہ حسین ہے ہاں سواد یا نون سے, سین سے نہیں, ٹھیک ہے. یہ صحابی رسول تھے. ان کا پورا نام عمران بن حسین بن عبید الخزا, خا زائی یعنی زا, الف یا, حسین بن عبید الخزا تھا. 7 ہجری میں خیبر کے سال یہ ان کے والد اور ابو ہریرہ اکٹھا اسلام لائے. آیا تھا نا بھی ابو ہریرہ کے اس میں کہ آپ خیبر کے سال, ابو ہریرہ کا بھی آپ نے پیچھے پڑھا نا کہ بہت 7 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے خیبر کی جنگ کے وقت. یہ 7 ہجری میں خیبر کے سال یہ ان کے والد اور ابو ہریرہ اکٹھے اسلام لائے, ٹھیک ہے. کون؟ عمران بن حسین, ان کے والد اور ابو ہریرہ. یہ بہت ہی سچے اور خدا ترس انسان تھے, اللہ کے ڈر سے بہت رونے والے تھے, اور کہا کرتے تھے کہ کاش میں راکھ ہوتا جسے ہوائیں اڑا ڈالتی. یہ کس آیت میں آتا ہے؟ یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش کہ میں ریت ہوتا. سورۃ النبا, پہلی سورت اما پارے کی, اس کے آخر میں یا لیتنی کنت ترابا, کاش کہ میں ریت ہوتا. عمر تو یہ بھی یہی بات کرتے, کاش میں راکھ ہوتا جسے ہوائیں اڑا ڈالتی.
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو بصرہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ دین سکھائیں. دیکھیں سب کسی نہ کسی مشن پہ ہے. کوئی امیر ہے, کوئی کہیں کا گورنر ہے, کوئی کسی غزوے میں جا رہا ہے. حسن بصری ایسے بیکار نہیں بیٹھے ہوئے. حسن ابھی دیکھیں عمر بن خطاب کے دور میں بھیجا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں جب یہ بات ہو رہی. حسن بصری اور ابن سیرین کے بارے میں کہتے ہیں کہ بصرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابی آئے ان میں ان سے زیادہ زہد, تقوی, علم اور خدمت کے اعتبار سے افضل کوئی نہ تھا. بصرہ میں ان کے جیسا زہد میں, تقوی میں, علم میں اور خدمت کے اعتبار سے افضل کوئی بھی نہ تھا. کہاں بھیجا تھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بصرہ میں بھیجا تھا. اور بھی مسلمان ہوں گے نا بصرہ میں. یہ تقریباً 20 سال تک پیٹ کی بیماری بواسیر میں مبتلا رہے, یعنی بیماریاں جب بھی تھیں. ابھی آپ کی ایک حدیث آ رہی ہے جس میں آپ پڑھیں گی کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرا خون جوش مار رہا ہے, وہ بلڈ پریشر, ٹھیک ہے, لیکن نام نہیں تھے. اب تو ہمارے پاس سارے ٹرمنالوجی سے نام آ گئے, میڈیکل سائنس نے سارے نام دے دیے. ان کے بارے میں صحیح حدیث یہ ہے کہ اب غور سے سنیں, اس بات کو غور سے سنیں, بہت سننے والی بات ہے ان کے واقعے میں, ٹھیک ہے. ان کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے. سبحان اللہ. فرشتوں کا سلام کس کو آیا تھا؟ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو. اللہ کا سلام, اللہ نے, جی جزاک اللہ, جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے, ٹھیک ہے. اور بی بی خدیجہ کو فرشتے جبریل نے سلام کیا تھا. اللہ نے سلام کس کو بھیجا تھا؟ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے. اب ان کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے. سبحان اللہ. کون ہے یہ صحابی؟ کون ہے؟ حسین, عمران بن حسین. ہاں سواد یا نون. اپنی, اب آپ سنیں کیا ہوا. ان کو سلام آتے تھے, یہ سلام سنتے تھے فرشتوں کے. اپنی بیماری کی وجہ سے ان کو داغ لگوانے پڑے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے. آپ حجامہ کی تو سنت ہے. معراج کی رات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جہاں سے گزرتا تھا مجھے فرشتے کہتے تھے کہ اپنی امت سے کہنا کہ پشنے لگوائے, اور حجامہ یا پشنے ایک ہی چیز ہے نا, وہ کرے کپنگ اور وہ وہی. لیکن ان کو اس سے فائدہ نہ ہوا. کس سے؟ داغ لگوانے سے. داغ لگوانا منع ہے. اور جو فرشتوں کا سلام یہ سنا کرتے تھے وہ سلسلہ بھی رک گیا. پھر جب داغ لگوانے ختم کیے تو سلام سننے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا. یہی بات ہے جو ابھی سسٹر اسما اور آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ شرائع صدر بھی نہیں ہوتا ہے. جب ہم گانے سنتے ہیں یا کسی بھی گناہ میں ہم ملوث ہو, چھوٹا ہو, صغیرہ ہو, کبیرہ ہو, تو توفیق بھی چھن جاتی. بعض دفعہ تو فجر پہ اٹھنے کی توفیق بھی چھن جاتی ہے. آپ بے نمازی نہیں ہوئے, آپ کی توفیق چھین لی اللہ نے. اگر آپ نمازوں پہ نہیں اٹھ رہی ہیں, تہجد گزارے نہیں اٹھ رہی ہیں, فجر گزارے نہیں اٹھ رہی ہیں, تو کچھ ایسا ہوا ہے کہ توفیق چھن گئی. اب آپ دیکھیں, آپ سسر نے, ان کو بواسیر تھی نا, بیماری تھی, تو انہوں نے داغ لگوائے. کوئی چیز ایک ایک بندہ کر کے بولے نا, ایک دوسرے کو ٹائم دے تاکہ سمجھ آئے. تو پھر کیا ہوا, فرشتوں کا سلام جب داغ لگوانے ختم کیے تو سلام سننے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا. ایک تو کچھ ایسا ہو جاتا ہے, کوئی گناہ اللہ نہ کرے کہ توفیق ہی چھین جاتی ہے, انسان اٹھتا نہیں فجر اور تہجد پہ, یا نمازیں چھوڑ دیتا ہے, یا عصر کے وقت بہت تھک جائیں گے سو جائیں گے. بعض دفعہ ایسی نیند کا غلبہ ہوتا ہے کہ میں اٹھوں گی, اٹھتے نہیں. دن میں بھی کسی نماز میں ہو جاتا ہے, کبھی ایسا زیادہ کام ہوتا ہے. اور بعض دفعہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں کہ توفیق ہی چھین جاتی ہے. اگر آپ کی چائے بھی ابل کے چاول بھی چل گیا تو سمجھ لو کہ تمہاری نماز میں کچھ گڑبڑ ہے کہیں. وہ ہے نا, تمہارا یہ کھانا خراب ہوا. کون سے امام ابن قیم اور ابن تیمیہ, پتہ نہیں مجھے نام نہیں یاد ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر تیری بیوی سیدھی نہیں چلی تو تیرا گناہ ہے, تیری گھوڑی اونٹنی سیدھی نہیں چلی یعنی سواری سیدھی نہیں چلی تو تیرا گناہ ہے. کچھ بھی گڑبڑ ہے تو وہ آپ کا گناہ ہے. بسم اللہ الرحمن, صحیح کہہ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی پی لوں. اب آپ دیکھیں اگر بچوں کو ہم, یہ ہمارے اسلامک ہیروز ہیں, یہ ہمیں سنانا چاہیے نا, بیٹھ کے لے کے بیٹھنا چاہیے, سنانا چاہیے بچوں کو, تو تبھی تو وہ آگے بڑھیں گے. لیڈرشپ آئے گی کہ ہم کچھ بنے, ہے نا, کہیں کہیں امیر, کہیں کہیں امام, اور دین پھیلائیں, دین پھیلانے بنانے, قرآن و سنت پہ چلیں. 17 سال میں کوئی کچھ ہے, وہ حضرت عباس اور عباس 9-10 سال کی عمر میں اتنا علم حاصل کر لیتے ہیں. انس بن مالک اتنے چھوٹے ہیں, صغار صحابہ میں سے ہیں,
تو یہ کیوں فقدان ہے؟ ہمارے یہاں دین کی تعلیم نہیں ہے. ہم جو ہے پتہ نہیں کون کون سی فلمیں ہیں وہ ہمارے ہیرو بنے ہوئے ہمارے بچوں کے، ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ ایسا ڈانس کیا، ایسے کپڑے پہنے، ایسا گلا کھلا رکھا، ایسا سینہ ننگا دکھایا، ایسے اس نے، وہ ایک جو ہیرو پتہ نہیں کون ہے وہ اپنے بازو خوب دکھا رہے ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے، جب سے اللہ تعالیٰ دین پہ لائے تو یہ ساری چیزیں چھوٹ گئی ہیں، تو ہمیں تو نام بھی نہیں یاد ہے. چلے کچھ نہ کچھ تو مل گیا ان کو کھیلنے کے لیے. اب آپ اس کو چپ کھیلنے دیں. اچھا، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ بعض اعمال ایسے ہیں جب ہم سنت کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے وقت سے کاموں سے برکت اٹھ جاتی ہے. نمبر 1، بعض اوقات صحت میں نقصان ہوتا ہے، کوئی اور پریشانی مشکل آ جاتی. کیا کیا ہوتا ہے پہلے؟ صحت کا نقصان ہوتا ہے، ہاں، پریشانی مشکل آ جائے. ٹھیک ہے، بعض عمل ایسے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب ہم سنت کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں. کس میں؟ صحیح مسلم کی، یہ میں آپ کو جسٹ آف دا حدیث بتا رہی ہوں، صحیح مسلم کی جسٹ آف دا حدیث. ٹھیک ہے، اسلاف پر مصیبت آتی تو وہ سوچتے کوئی سنت تو ہم سے نہیں چھوٹ گئی. ٹھیک ہے نا، سلف صالحین پہ اگر کوئی آتی. ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس مشکل کا شکار ہیں اور اس کا حل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے وہ کیا ہے. اور اگر ہم جان بوجھ کر روح گردانی کر رہے ہیں تو اس کا نقصان کتنا ہو سکتا ہے. چلو میں پھر سے پڑھتی ہوں پیرا. صحیح مسلم میں بھی ہے، دا جسٹ آف دا حدیث، وٹ ٹو وٹ، کوٹ کنکوٹ نہیں، جسٹ آف دا حدیث ہے. بعض اعمال ایسے ہیں جب ہم سنت کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے وقت سے کاموں سے برکت اٹھ جاتی ہے. وقت نہیں پورے ہوتے، کام نہیں پورے ہو رہے ہوتے، ٹائم کے اندر نہیں ہو رہے. اور بعض دفعہ تو اتنا اچھا ٹائم، سارے کام ہو جاتے ہیں، اور بہت زیادہ قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، لیسن بھی یاد کر لیتے ہیں، ہے نا. اسلاف پر، اچھا ایک تو یہ نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات صحت میں نقصان ہوتا ہے، کوئی اور پریشانی مشکل آ جاتی ہے. بعض دفعہ اتنی الرجی ہوتی ہے کہ وہ کلاراٹن میں تو اتنی نیند ہے کہ میں اتنا سوتی ہوں کہ میں پریشان ہو جاتی ہوں، اس میں نہیں بعض، اور پینا بھی پڑتا ہے، کوئی ایسی مشکل آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اسلاف پر مصیبت آتی تو وہ سوچتے کوئی سنت تو ہم سے نہیں چھوٹ گئی. ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس مشکل کا شکار ہیں اور اس کا حل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے وہ کیا ہے. اور اگر ہم جان بوجھ کر روح گردانی کر رہے ہیں تو اس کا نقصان کتنا ہو سکتا ہے. یہ سب غور کرنے کی باتیں. ان کی وفات 52 ہجری میں ہوئی، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کافی ان لوگوں نے عمر پائی، جبھی تو اتنا دین پھیلا. دیکھیں اگر ان کے سنت کے خلاف پر کام ہو جائے تو کوئی اس کا اسپیشل کوئی نماز الحمدللہ ابھی تک ہوا نہیں، مگر ایسا کبھی ایسا ہو اگر صدقہ اور نماز استغفار کے 2 نفل، استغفار کے 2، اور بہت زیادہ. میں نے تو پورا آپ لوگوں کے پاس وہ ہے نا، بہت زیادہ میں نے بھیجے ہیں PDF استغفار کے، استغفارات، وہ کھول کے بیٹھے وہ پڑھ لیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ رکوع کا ہے، سجدے کا ہے، سب سارے جتنے استغفارات ہیں اس میں ہے نا، وہ آپ پرنٹ آؤٹ نکال لیں فوراً اپنے موبائل. میں نے تو نکال لیا پرنٹ آؤٹ، اور جو ہے میرے بھائی کو تو اتنا اچھا لگا تھا، انہوں نے تو اپنے ڈیسک ٹاپ پہ آفس کے رکھ لیا تھا. میری بہن نے بھی کہہ رہی ہم نے تو اپنے ٹیبل پہ رکھ لیا، کہ اتنے ہمارا حافظہ اتنا نہیں ہے. لیکن اگر نہیں وہ ابھی اب تک تو ماسر تو معلن تو وہاں انت عالم و بنی انت المقدم وانت المؤخر، یہ والا کر لیں جو یہ تشہد میں بھی پڑھتے ہیں نا. تو بس کوشش کریں کہ یہ ہم سب چیزیں یاد رکھیں. ہم کتنے بجے گرامر شروع کریں گے؟ اب کر لینا چاہیے. حدیثوں کے نمبر میں نے نہیں بتائے، تو 413 415 میں نے نمبر نہیں بتائے. سارا آپ کتاب بدل الخلق کر رہے ہیں اس وقت. اہم باتیں، اب اہم باتیں کیا ہیں اس میں؟ اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کے کو جانے کہ آیت الکرسی میں اللہ کا تعارف ہے، سورۃ الاخلاص میں اللہ کا تعارف ہے، وہ آپ نے کر لیا سارا. آیت الکرسی پہ بھی ڈیٹیل میں درس ہو گیا تھا. اور جو ہے ذکر، سورۃ حشر میں تمام نوافل، 5 نمازوں کے بعد تہجد ہے، اشراق ہے، دوحا یا چاشت ہے،
شکرانے کے اپنا سجدے کریں گی، حاجت پڑھیں گی، استغفار کی بھی ہم نے بات کی، توبہ استغفار بہت کریں گی، اس کے 2 نفل بھی پڑھ لیں گی۔ اللہ نے ہر چیز کو بہترین اور بامقصد پیدا کیا ہے۔ جتنی بھی ہم نے سانپ پڑھے، بچھو پڑھے، جانور پڑھے، مرغے کے متعلق پڑھا تھا، بہت سارے جانور پڑھے نا، تو اللہ نے ہر چیز کو بہترین اور بامقصد پیدا کیا ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جانور کیوں، سانپ کیوں، کیڑے کیوں۔ آپ کو پتا ہے نا، مچھر کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یورپین کنٹری میں مچھروں کو ختم کیا تو کیا ہوا کہ ان کی فصل ہی نہیں ہوئی، فصلیں نہیں ہوئی، کہ اس کا مطلب مچھر کسی کیڑوں کو کھاتے تھے تو فصلیں ہوتی تھی، اور انہوں نے ملینز اینڈ بلینز خرچ کیے اس کو بریڈ کرنے کے لیے۔ تو کوئی چیز وہ نہیں ہے۔ ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یہ کون سی آیت ہے، کہاں ہے؟ یہ آپ کا سبق بھی ہے کہ سورۃ آل عمران کی آپ کو آخری آیت یاد کرنی ہے نا، 200 تک جائے گی، وہ 11 آیات ہیں، ٹھیک ہے، 200 تک وہ یاد کرنی ہے۔ ان فی سورۃ آل عمران کی آخری آیت ہے 191 سے 200 تک، جی 191 سے 200۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، تہجد میں بھی پڑھیں۔ آپ بستر سے اٹھتے اٹھتے پڑھنا شروع کر دیں، دیکھ کے پڑھے، موبائل میں بھی ہے نا ہمارے، تو موبائل سے پڑھ لیں، جتنی دیر میں باتھ روم جاتے ہیں یہ ہو جاتی۔ ہاں ٹرانسلیشن بھی سمجھا دیں گے ہم انشاءاللہ، تھوڑی دیر میں کرتے ہیں ٹرانسلیشن بھی، کھولتے ہیں قرآن اور انشاءاللہ بہت اچھی بات کی انہوں نے، اس کا ٹرانسلیشن آ جائے تو ہمیں بہت زیادہ جی بالکل صحیح کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ۔ تو جو ہے ما خلقت ھذا باطلا، جب بھی کوئی چیز دیکھیں کہیں ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ آپ نے کوئی چیز بس بیکار بے مقصد نہیں پیدا کی، سبحانک آپ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ فوراً اللہ کی تعریف، فوراً اللہ نے سکھایا کہ آگ سے عذاب سے پناہ مانگ لو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی دعائیں بتائی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ابھی شروع کی تو بہت اچھی آیت ہے، شروع کی آیت بہت اچھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف، اس میں ساری دعائیں شروع کی 5-6 تو کر لیں، یعنی 191 سے 200 تک تو یاد ہوں گی، مگر 3 منیمم ہوتی نماز میں۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد اپنی آپ قیام میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 تو منیمم پڑھنی ہے، 3 سے زیادہ تو بہت ہے، لیکن منیمم کم سے کم 3 ہونی چاہیے، تو 3 یاد کر کے نماز میں بھی فائدہ ہو جائے، رمضان بھی آ رہا ہے، اس کو کام کا طریقہ بھی سکھایا تمام مخلوق کو، ٹھیک ہے نا۔ تو کبھی بھی سانپ دیکھ کے، جتنا بھی ہم نے پڑھا، جتنے جانور ریپٹائل، وہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے، بے بس نہیں۔ یہ آیت بھی ہمیں بتاتی ہے ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، ایمان میں اضافہ کرنے والے کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، کسی چیز کو بے بس نہیں جاننا ہے، اور جو ہے ایمان میں اضافہ کرنے والے کام کرنے ہیں، اس میں قرآن کی تلاوت سب سے زیادہ ضروری ہے، مجالست الصالحہ یعنی نیک مجالس میں حاضر ہونا ہے، ٹھیک ہے، کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرنا ہے، دو آیت کونی پتہ ہے نا، آیت شرعی، ٹھیک ہے، دونوں میں غور و فکر کر، کونی وہ کہ کائنات میں غور و فکر کریں گے، اللہ کا ہمیشہ شکر کریں گے، کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرنا ہے، پھر کہنا ہے آمنت باللہ، کہنا ہے جی آمنت باللہ ورسولہ۔ جب شیطان دل میں اللہ کے وجود کے بارے میں وسوسہ ڈالے تو ایمان کی مضبوطی کے لیے کہنا آمنت باللہ ورسولہ ہے، ورسولہ یعنی ایک رسول بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا سارے رسول بھی، دونوں کہہ سکتی ہیں، یہ سنگولر پلورل دونوں کریں گے، کیونکہ شیطان آپ سے پوچھے گا زمین کس نے پیدا کی، تو آپ کہیں گے اللہ نے، آسمان کس نے پیدا کی، اللہ نے، سمندر، جہاز، سارا کچھ تو آپ کہیں گی، سی ورلڈ، ساری یونیورس تو آپ کہیں گی اللہ نے، تو پھر وہ کہے گا اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو جب شیطان دل میں اللہ کے وجود کے بارے میں وسوسہ ڈالے تو ایمان کی مضبوطی کے لیے آمنت باللہ ورسولہ، یا خالی آمنت باللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یقین کی پختگی کے لیے سوال کرنا صحیح ہے، لیکن مذاق، استہزاء، محفل کو خراب کرنا، یا اپنی بڑائی بتانا، یا کسی کی تحقیر کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، اس کے لیے سوالات نہیں ہوتے۔ سوال جو ہے ہیلدی ہوتے ہیں نا، تو علم بھی بڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھنے کے لیے۔ اور اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے، کہ اللہ سے یقین کی پختگی کا سوال کیا تھا، کہ کہا تھا نا کہ اللہ کیف تحیی الموت، اللہ تم موت کیسے دیتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ تو جی، تو کہ نہیں میں تو دل کی اطمینان کے لیے پوچھا، تو اللہ نے کہا، فرمایا 4 پرندے لو، اس کے جز کر دو، ٹکڑے کر دو، اس کو پہاڑوں پہ بکھیر دو، پھر ان کو پکارو تو تمہارے پاس چلے آئیں گے۔ تو ان کی ایک نیت اچھی تھی کہ وہ اطمینان قلب اور سکون چاہتے تھے، کہ کیف تحیی الموت، اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سوالات ہیلدی ہوں تو علم بڑھتا ہے، تو اچھا ہے۔ ویسے استہزاء، تحقیر اور اس کے لیے مذاق کے لیے سوالات
نہیں کرنا چاہیے، علم کی محفل کو یا اپنی بڑائی بتانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ایمان، قرآن اور اسلام کی دولت سب سے بڑی خوشخبری بھی ہے، اور دولت کی بات بھی ہے کہ ایمان، قرآن اور اسلام کی دولت ہونا دنیا میں اور آخرت میں خوشخبری اور کامیابی کا باعث ہے۔ کیا چیز دنیا اور آخرت میں خوشخبری اور کامیابی کا باعث ہے؟ قرآن، اسلام اور ایمان، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہی کہا نا اولئک هم المفلحون، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غیب پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں، کتابوں پہ ایمان، آمنت باللہ، ٹھیک، ایمان مفصل۔ سنت کی خلاف ورزی کرنے کا انجام بھی ہمیں پتہ ہے، پڑھا تھا نا ابھی آپ نے، کیا ہوگا؟ جی، کیا کیا ہوگا؟ ہاں پھر سے بتائیں۔ جی بالکل، وقت سے سنت کے خلاف ورزی کام کرنے کا انجام، بالکل جزاک اللہ، وقت سے برکت ختم ہو جائے گی، جسمانی اور روحانی صحت کو نقصان پہنچے گا، پریشانی مشکل کا سامنا کرنا ہوگا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد یہ جو ہم کر رہے ہیں، کتاب بدء الخلق صحیح بخاری کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں نا، اللہ کی تخلیق کے بارے میں جاننا ہے، کائنات میں غور و فکر کر کے عبادت میں خوبصورتی لانا ہے۔ مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ کی معرفت حاصل، کچھ بھی پڑھ کے کہ عبادت میں خوبصورتی لانا ہے، اللہ کی خشیت اور شکر میں اضافہ کرنا ہے، اللہ سے ڈر، نمازیں بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ ہوں گی، الذل و تذلل کے ساتھ، ہیوملٹی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اس میں کیا ہوگی نماز میں؟ الخشوع و تذلل، ہیوملٹی، اور جو ہے اور ہمبلنس ہوگی، اور اللہ کی محبت بھی اس میں ہوگی، تو اس نے بے شمار میں نعمتیں دی ہیں، اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، اور شکر میں اضافہ کرنا ہے، یہ سارا علم حاصل کرنے۔ تو شکر کی دعا پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اب کتاب بدء الخلق، جنت سے لے کے جتنے آپ کے باپ تھے اس کی آپ نے بہترین، پہلے تو کتاب سے پڑھا، پھر بہترین آپ نے اس کا ریکیپ کر لیا، اور اب تھوڑی سی باقی ہیں انشاءاللہ، تو وہ ہم اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے آپ لوگ ضرور ہر درس میں آیا کریں۔ تو بعض دفعہ میں ٹائٹل ڈال بھی نہیں رہی ہوتی ہوں اس پہ، کس پہ، سسٹرز آف نیو یارک پہ، تو انشاءاللہ فضائل القرآن ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو فضائل القرآن میں اور ہمیں سارا تفصیل پتہ چلے گی، اور صحابہ کے بارے میں بھی سارے ہم پڑھیں گے کہ کس طرح انہوں نے کہا۔ اور ایک اور صحابی ہیں، ان سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ، تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، کیا میں قرآن سناؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا اچھا اللہ نے آپ کو فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے قرآن سناؤ، کیونکہ مجھے سننا بھی اچھا لگتا ہے، تو اس کی فضیلت کے بارے میں بھی ہم جانیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ آپ کوئی بھی جو ہے ہلکا مس نہیں کریں، مجھے معلوم ہے آپ لوگ مس تو کرتی نہیں ہیں، تو انشاءاللہ فضائل القرآن بھی ہم شروع کرنا ہے۔ تھوڑا سا اب ہمارا یہ بدء الخلق بہت تھوڑا رہ گیا، کچھ حدیثیں رہ گئی، وہ کرنے کے بعد انشاءاللہ تو وما توفیق الا باللہ، اور آپ لوگوں کے تعاون سے ہی سارا کام ہوگا انشاءاللہ۔ گرامر بھی ہم نے شروع کر دی، پہلے ریویژن کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو ہم آگے بھی لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ بس اللہ سے بہت دعا کیا کریں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ بہت دعا کریں میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، کہ ہم یہ سارے قرآن کی سائنسز پڑھ لیں اور زیادہ سے زیادہ سمجھ لیں، جان لیں، اور زیادہ سے زیادہ بہنوں کو آپ انوائٹ کیا کریں۔ آپ لوگ ایک ایک یہ رکھ لیں کہ مجھے 10 سسٹرز کو لانا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اتنے علوم آپ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہو پاتے، مدرسے جہاں ہو تو پاتے مدرسے جانا پڑتا ہے، یہ تو گھر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے نا، اور پھر صبح نکلو جاؤ اور پتہ نہیں ایڈمیشنز اور کتنے گھنٹے لگا کے آؤ، تو یہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہے ساری۔ تو چلیں ہم درود شریف پڑھ لیتے، پھر میں آپ لوگوں سے ریفلیکشن لیتی ہوں تھوڑا سا، آپ لوگ کوئی بات رکھنا چاہیں۔ اتنے صحابہ کے بارے میں پڑھا، تو یہ تو ہمارے رول ماڈلز ہیں، اور بچوں کو بھی بتانا چاہیے، ان سے سیکھنے کا کتنا کچھ ہے۔ اگر بچوں کو اللہ سے جوڑ دیں تو پھر ہم ان کے چوکیدار نہیں بنیں گے، وہ کہاں گئے کہاں آئے۔ اب تو اگر میری طرح کی خواتین ابھی موجود ہیں جن کے بچوں کی شادی ہوں گی، تو نواسے پوتے پوتیاں ہمارے پاس ہیں، ان کو بھی ہم پہلے تو ان سے کنیکشن جوڑیں، ان سے ایک ساتھ کھیلیں، ان کی دلچسپیوں میں حصہ لیں، پھر یہ باتیں اسٹوری کو وہ کہتے ہیں نا اسٹوری، تو آپ نے اسکرین شاٹس بھی لے لیے ہیں، اس ریکارڈنگ کو بار بار سنیے گا۔ اسکرین شاٹ کے علاوہ بھی ظاہر ہے ایک درس میں تفصیل بھی ہوئی ہے، کافی کوشش کی ہے ہم لوگوں نے، تو ضرور بتائیے بچوں کو بھی، تو وہ اس طرح کنیکٹ ہوتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہمارے
رول ماڈل ہے، نہ کہ یہ دنیا کے جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں انفلوئنشل ایکٹر ایکٹریسز وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اور اپنی بات ضرور رکھیں آپ لوگ کے صحابہ کرام کی زندگیوں سے کیا سیکھا. جنہوں نے کر لیا تھا ان کے لیے تو بے شک ریویژن ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی بتائیں گی مجھے کہ ریویژن کیسا لگا آپ کو. ٹھیک ہے چلیں. تو اور دوست تو ضروری ہوتا ہے چاہے کتنا بھی پڑھا ہو. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ کوئی بات رکھنا چاہیں تو رکھیں. اور ہم اب بہت ساری ہمارے ساتھ جو پہلے اس درس میں نہیں تھی صحیح بخاری کے ہم شامل ہو گئی ہیں، تو بہت ضروری تھا کہ ان کو بھی ہم جو ہے اگلی کوئی فضائل القرآن شروع کرنے سے پہلے ان کو ہم جو ہے ان کو بھی پتہ چل جائے، وہ بھی سیکھ لیں. خطاب بدء الخلق تو ضروری ہو گیا تھا. اور چلیں ہم جو کر چکے تو ریویژن ہی. اللہ کا ذکر تو جب بھی کریں ایک نئے اینگل سے ہمیں ہدایت دیتا ہے نا انشاءاللہ. تو سیٹرڈے کو ہمارا کل انگلش میں ہے درس، اور منڈے کو پھر حاضر خدمت ہوں گے. آپ لوگ کوئی بات رکھنا چاہیں تو ضرور رکھیں. ان صحابہ کرام اجمعین کے بارے میں آپ نے پڑھا.